بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین و ناظرات، عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مقیم احمد ندوی مظفر پوری، میری طرف سے آپ سبھی کا اس ندوی یوٹیوب چینل میں خیر مقدم، موسٹ ویلکم، خوش آمدید اور سواگت ہے۔ حضرات، اس ویڈیو میں فعل کی شناخت اور پہچان کرنے کی کوشش کریں گے۔ فعل کے پہچاننے میں عام طور سے ہمیں دقت ہوتی ہے۔ وہ ساری دقتیں جو ہم کو اردو کے اندر فعل کے پہچاننے میں ہوتی ہیں، ان ساری دقتوں کو اس ویڈیو میں ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور دوسروں تک شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اسی طرح کے قیمتی ویڈیو کو جب بھی ہم اپلوڈ کریں تو آپ کے موبائل فون تک فوراً پہنچے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ فعل جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اسی کو ہندی میں کریا اور انگلش میں ورب کہتے ہیں۔ فعل کی تعریف، ڈیفینیشن اور ویاکھیا یہ ہے کہ فعل وہ کلمہ کا ہی دوسرا نام موضوع ہے۔ تو فعل وہ کلمہ یعنی موضوع، شبد یا ورڈ ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو بتایا جاتا ہے، یعنی جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، جیسے وہ پڑھا یا پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ وہ پڑھا یہ ایسا شبد، ورڈ اور کلمہ ہے جس میں پڑھنے والا کام بھی سمجھ میں آتا ہے اور زمانہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ فعل وہ کلمہ یعنی موضوع ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مع زمانہ معلوم ہوتا ہے، جیسے پڑھا۔ یہ پڑھا ایسا کلمہ اور شبد ہے جس کے روپ کو دیکھ کر ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں زمانہ موجود ہے۔ تو فعل کے اندر پورا معنی ہوتا ہے، کسی کام کے کرنے یا ہونے کا معنی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی ہوتا ہے۔ اب چونکہ زمانہ 3 قسم کا ہوتا ہے، زمانہ کو ہندی میں کال اور انگلش میں ٹینس کہتے ہیں۔ اب زمانہ 3 قسم کا ہوتا ہے اور فعل کے معنی کے ساتھ زمانہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہوئی: ماضی، حال، مستقبل یا استقبال۔ ماضی کو ہندی میں بھوتکال جبکہ انگلش میں پاسٹ ٹینس کہتے ہیں۔ ماضی کی تعریف اور مثال: جس فعل سے گزرے زمانے میں کام ہونا معلوم ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں، جیسے پڑھا۔ تو اس میں پڑھنے کا کام ہوا، یہ سمجھ میں آیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ گزرے ہوئے زمانے میں، ابھی سے پہلے والے زمانے میں پڑھنے کا کام ہوا۔ یا اسی طرح پڑھا ہے، تو اس سے بھی پڑھنے والا کام زمانے کے ساتھ سمجھ میں آیا، اب وہ بھی کون سا زمانہ؟ گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ پڑھنے کا کام سمجھ میں آیا۔ حال کو ہندی میں ورتمان اور انگلش میں پریزنٹ ٹینس کہتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ حال جس فعل سے موجودہ زمانہ میں کام ہونا معلوم ہو اسے حال کہتے ہیں، جیسے پڑھتا ہے اور پڑھ رہا ہے۔ تو ہم نے اس میں نشان کھینچ دیا ہے کہ اردو کے حال کو ہندی اور انگلش سے آپ کمپیئر کرنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ پوری طرح جس طریقے سے انگلش میں پریزنٹ ٹینس کی 4 قسمیں ہیں، یہاں اس طرح آپ کو نہیں دکھائی دے گا۔ اردو میں ایک ہی قسم حال، اور حال کی شکل اسی طرح آپ کو دکھائی دے گی، آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہے، تے ہو وغیرہ، یا اسی طرح رہا ہے، رہی ہے، رہے ہو، رہے ہیں وغیرہ۔ یعنی یہ جو پہچان ہے، حال کی جو پہچان ہے، وہ صیغہ، پرسن اور پروش کے حساب سے بدلتا رہے گا۔ یعنی مؤنث ہے تو پڑھتی ہے، پڑھ رہی ہے، اگر حاضر ہے تو پڑھتے ہو، پڑھ رہے ہو،
مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے پڑھ رہی ہو، پڑھتی ہو، وغیرہ وغیرہ. لیکن تا ہے، رہا ہے، اگر اس طرح کا لفظ آخر میں ہو تو وہ حال ہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح مستقبل یا استقبال، ہندی میں اسے بھوشیت کال کہتے ہیں، جبکہ انگلش میں فیوچر ٹینس کہتے ہیں. اس کی تعریف یہ ہے کہ مستقبل وہ فعل کہلاتا ہے جس فعل سے آئندہ زمانہ میں کام ہونا معلوم ہو. حال وہ فعل کہلاتا ہے جس میں موجودہ زمانے میں کام ہونا معلوم ہوتا ہے، جبکہ مستقبل وہ فعل ہوتا ہے جس سے آئندہ زمانے میں کام ہونا معلوم ہوتا ہے، جیسے پڑھے گا. تو اس کی آخری شکل کو ہم نے نشان کھینچ دیا ہے. آخری شکل کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اے گا، پڑھے گا، اصل لفظ ہے پڑھ، اس کے بعد جو یہ اور گا دکھائی دے رہا یہ بھی بدلتا رہے گا پرسن اور پروش اور صیغے کے لحاظ سے، پڑھے گا، پڑھے گی، پڑھو گے، پڑھیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو اے گا، اے گی، او گے، ایں گے وغیرہ جہاں بھی نظر آئے تو وہ مستقبل ہی ہوگا. تو اس طرح سے ہم حال اور مستقبل کی پہچان کر لیتے ہیں کہ تا ہے یا رہا ہے یا اسی کی بدلی ہوئی شکل جو بھی ہو وہ حال ہوگا. اے گا، اوگا وغیرہ اگر آخر میں ہوگا تو وہ مستقبل ہوگا. عام طور سے ایگزام میں اس طرح پوچھ دیتا ہے کہ وہ کل میں پٹنہ جاؤں گا، تو یہ کون سا فعل ہوگا؟ تو اس میں یہی پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جاؤں گا، اوں گا آ رہا ہے، تو اے گا، او گا، اے گی، اوں گا وغیرہ جہاں بھی لگا ہو تو وہ فعل مستقبل ہی ہوگا. اب فعل ماضی کی پہچان، تو اب فعل ماضی کی چونکہ 6 شکلیں ہوتی ہیں، اس لیے اس کی تعریف اور اس کی مثال میں اس کی پہچان کو یاد کرنا آسان ہو رہا. اب آئیے اس کے بعد ماضی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی پہچان کے ساتھ. ماضی کی قسموں کو مثال کے ساتھ ہم اس طرح آسانی سے ذہن میں بیٹھا سکتے ہیں. ہم نے مصدر پڑھنا سے ماضی کی قسموں کو بنایا ہے. مصدر پڑھنا سے ماضی کی قسمیں، ماضی کی کل 6 قسمیں ہیں. سب کے ساتھ ماضی لگا کر اس کو پڑھا جائے: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری جس کا دوسرا نام دوامی ہے، ماضی احتمالی جس کا دوسرا نام شکیہ ہے، ماضی تمنائی جس میں ماضی تمنائی. اس کی مثال: مطلق کی مثال پڑھا، قریب کی مثال پڑھا ہے، بعید کی مثال پڑھا تھا، استمراری یا دوامی کی مثال پڑھ رہا تھا یا پڑھتا تھا، احتمالی یا شکیہ کی مثال پڑھا ہوگا، تمنائی کی مثال کاش کے پڑھتا. مطلق کسے کہتے ہیں؟ مطلق کے سمجھنے سے پہلے قریب اور بعید کو سمجھا جائے. جس فعل سے نزدیک ہی گزرے ہوئے زمانے میں کام ہونا معلوم ہو، نزدیک ہی میں گزرے ہوئے زمانے میں کام ہونا معلوم ہو تو اسی کو ماضی قریب کہتے ہیں، اور کچھ پہلے گزرے ہوئے زمانے میں کام ہونا معلوم ہو تو اسی کو بعید کہتے ہیں. قریب کی پہچان یہ ہے اور بعید کی پہچان یہ ہے، اور جب ان دونوں سے خالی ہو تو ماضی مطلق کی پہچان ہے. یعنی یہ اگر لگا ہو تو قریب ہوگا، اگر یہ لگا ہو تو بعید ہوگا، اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو یہ ماضی مطلق ہوگا. یہ سب مصدر سے بنا ہوا ہے. پڑھنا سے غور کیجئے تو نون ہٹا کر ہم نے پڑھنا سے پڑھا بنا دیا. اب اسی پڑھا پر ہے لگا دیا تو قریب بن گیا، اور اسی پر ہم نے تھا لگا دیا تو بعید ہو گیا. اب پڑھ رہا تھا یا پڑھتا تھا، یہ بھی اپنے حساب سے سارے فعل کی شکل اور روپ بدلے گی.
اور پرسن اور صیغے کے حساب سے سارے کی شکل بدلتی رہے گی. دوامی اور استمراری کی مثال میں پھر یہاں دو صورت یاد ہے، رہا تھا رہی تھی وغیرہ، یا تا تھا تی تھی وغیرہ. اگر یہ ہو تو دوامی ہوگا. اسی طرح احتمالی یا شکیہ، پڑھا ہوگا. احتمالی اور مستقبل میں اگر کنفیوژن ہو، شک ہو، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ احتمالی یا شکیہ میں آخر سے پہلے یعنی آخر میں ہوگا، ہوگی، ہوں گے، ہوں گا وغیرہ ہوتا ہے، جبکہ مستقبل میں اے گا، اوگا یعنی حمزہ لگا ہوتا ہے اور یہاں ہے لگا ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. تمنائی میں کسی کام کی آرزو اور خواہش ہوتی ہے، اس کی پہچان ہے تا، آخر میں تا لگا ہونا. ہاں، شروع میں پلس کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا ہے کاش کے، یہ لگا رہتا ہے کاش کے پڑھتا، لیکن یہ کاش کے ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ بغیر کاش کے بھی پڑھتا اگر رہے گا تو بھی وہ تمنا ہی کہلائے گا. تو اب یہ کاش کے لفظ کے ساتھ ہو یا بغیر اس کے ہو، یہ تمنا ہی کہلائے گا. تو ماضی کی 6 قسمیں اس طرح سے بنتی ہیں. تو دوستو، فعل کو پہچاننے کا یہ آسان طریقہ کہ شروع آخر میں ہمیں دیکھنا ہے، آخر میں دیکھ کر ہم زمانے کے حساب سے فعل کی قسموں کو پہچان سکتے ہیں. پھر اسی لحاظ سے ماضی کی جو 6 قسمیں ہیں، عام طور سے یہ ایگزام میں آتا ہے، ہم اسے بھی پہچان جائیں گے. اگر آخر کی شکل ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو فعل کوئی بھی ہو آسانی سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے. اگر یہ ویڈیو فعل کے متعلق آپ کو سمجھ میں آئے تو ضرور دوسروں تک شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور ایسے ہی قیمتی ویڈیو کے لیے سبسکرائب کریں، تاکہ آگے جو بھی قیمتی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں آپ کے موبائل فون تک ضرور پہنچے. فقط والسلام. اللہ حافظ.